اب ادھر غسل ہو رہا تھا، اب جملہ سنیے گا، ادھر غسل ہو رہا تھا، باہر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ نڈھال بیٹھے ہوئے تھے، ان پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، اندر والے اندر، باہر والے باہر ششتے رہے ہوئے تھے کہ کیا کریں، اندر غسل ہو رہا، باہر والے باہر بیٹھے۔ اتنے میں معن بن عدی حضرت ابو بکر کے کان میں آ کر کہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگرچہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے ہم سب پر، لیکن ایک کام ہونے جا رہا ہے، انصار سقیفہ بنو سعد میں بیٹھ کر اپنے امیر کو چننے جا رہے ہیں، انصار وہاں اپنا خلیفہ بنانے لگے، اور وہاں پر سارے انصاری جمع ہیں، وہ امیر چننے لگے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا تو اگرچہ یہ کیفیت تھی، لیکن اس وقت جب آپ کے علم میں یہ آیا کہ انصار نے وہاں اپنا اکٹھ کر لیا ہے، وہ امیر بنانے جا رہے ہیں، اس وقت یہ حضرت ابو بکر ہی تھے جنہوں نے اس فتنے کو روکا۔ آپ اٹھے، حضرت عمر کو ساتھ لیا، حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لیا، سیدھے سقیفہ بنو سعدہ پہنچے۔ جب سقیفہ بنو سعدہ پہنچے تو آپ نے سامنے دیکھا تو آپ حیران رہ گئے، وہاں حضرت زید بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انصار میں سے، حضرت سعد بن عبادہ نظر آئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حباب بن منذر نظر آئے وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب ایسے صحابہ کی موجودگی اور انصار کا اتنا بڑا گروہ موجود تھا، حضرت ابو بکر حیران رہ گئے یہ سارا منظر دیکھ کر۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ابو بکر پر الزام لگانے والوں، ابھی تو کفن ہو رہا تھا، انصار نے تو بیٹھک پہلے لگا لی تھی، تم نے انہیں تو کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے بیٹھک کیوں لگائی؟ ابو بکر کے جانے پر اعتراض ہے، انصار کے بیٹھنے پر کبھی تم نے سنا کہ ابھی حضور کا کفن نہیں ہوا تھا اور وہاں پر انہوں نے بیٹھک لگا لی تھی امیر کے لیے؟ یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں حضرت علی کی محبت نہیں ہے۔ میرا اہم جملہ ہے یہ، منافقین کے دلوں میں مولا علی کی محبت نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں مولا علی کی محبت ہوتی تو یہ انصار کے لیے بھی تو بولتے کہ ابھی تو کفن بھی نہیں ہوا اور تم نے بیٹھک لگا لی امیر کے لیے۔ انہوں نے کبھی انصار کے لیے نہیں کہا، انہوں نے حضرت ابو بکر کے خلاف بھونکا۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ تم مولا علی سے محبت نہیں رکھتے، تم حضرت ابو بکر سے بغض رکھتے ہو۔ یہ شدنی تم نے اس لیے چھوڑی ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، جب وہاں پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ کو آتے ہوئے حباب بن منذر نے دیکھ کر کہا، اس نے کہا سنو، مہاجرین اپنا امیر خود چنے، ہم انصار ہیں، ہم اپنا خلیفہ خود چن لیں گے۔ انہوں نے کہا تو حضرت سعد بن عبادہ نے زور سے کہا، انہوں نے کہا میں تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں، خلیفہ بننے کا اہل میں ہوں، کیونکہ میں بڑا توانا بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی نا تو آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا ایک گروہ انصار، صرف یہ بتاؤ کہ کیا امیر چننا صرف انصار کا معاملہ ہے؟ کیا پورا عرب انصار میں سے امیر قبول کر لے گا؟ پہلا جملہ۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے کہا، سعد بن عبادہ آپ بیٹھے ہو، آپ بتاؤ کیا آپ اس محفل میں موجود نہیں تھے جس میں رسول اللہ نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ قریش ہی کو صرف خلافت کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ جب آپ نے حضرت سعد بن عبادہ نے سنا تو وہ ہکا بکا رہ گئے، انہوں نے کہا ہاں میں اس بات میں موجود تھا۔ تو کہا جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا تو آپ نے یہ بیٹھک کیوں لگا لی؟ بیٹھک کیوں لگا لی؟ اتنا کہنا تھا، یہ جملے صرف ابو بکر ہی کہہ سکتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت اٹھے، انہوں نے کہا اے ابو بکر، ہم جیسے پہلے اسلام کے مددگار تھے، ہم اب بھی اسلام کے خادم بن کے زندگی گزاریں گے۔ ٹائم نہیں لگا، زیادہ دیر نہیں لگی، نے کہا ہم پہلے بھی اسلام کے انصار تھے، اب بھی اسلام کے انصار ہیں، ہم اپنا امیر نہیں بنائیں گے۔ اب ہمیں سمجھ میں آئی کہ حضور کا نسبی تعلق قریش سے ہے، لہذا انصار میں سے کوئی نہیں امیر بنے گا، امیر بنے گا تو قریش میں سے ہی بنے گا۔ جب آپ نے اتنا جملہ کہا تو حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ موجود ہیں، تم ان میں سے کیوں اپنا امیر نہیں چنتے؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے اس قوم سے بیعت لیتے ہوئے جس میں ابو بکر موجود ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا،
اور باقیوں نے بھی. اس وقت جتنے انصار وہاں خلیفہ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی. تم مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر کیا خلیفہ بننے گئے تھے؟ یہ تو گئے تھے حالات کو کنٹرول کرنے, اور وہ ابو بکر ہی تھے جو جا سکتے تھے. اب آؤ حقیقت کی طرف. جنہوں نے کہا جی حضرت ابو بکر کفن چھوڑ کے گئے تھے خلیفہ بننے, میں کہتا ہوں اگر حضرت ابو بکر اس وقت نہ جاتے, اب ذرا توجہ سنو, اس وقت نہ جاتے تو بعد میں جب حضرت ابو بکر یہیں بیٹھے رہتے اور وہاں امیر چن لیا جاتا, تو پھر بعد میں اگر حضرت علی ہی پہلے خلیفہ بن جاتے, اگر حضرت علی بن جاتے, تو مجھے ایک بات بتاؤ, امیر تو چن چکے ہوتے انصار, ادھر حضرت علی بنتے تو ہوتا کیا بھائی؟ جھگڑے کے علاوہ ہوتا کیا؟ تو حضرت علی نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ اور اپنی خلافت میں چھوڑا نا ہے. تو میں نے کہا فساد حضرت علی کے دور میں اتنے عرصے بعد جا کے ہوا, تو حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو کیا بنانا پڑا؟ دارالخلافہ بنانا پڑا. تو جب حضرت علی کو کوفہ کو دارالخلافہ بنانا پڑا اتنے عرصے بعد صرف فساد کی وجہ سے کہ بھائی فساد ختم ہو, وہاں جا کر میں معاملات حل کروں, تو میں نے کہا جس ابو بکر پر الزام لگا کر تم ان کی نیت پر شک کر رہے ہو, ارے شکر کرو اگر حضرت علی حضرت ابو بکر اٹھ کر اس وقت نہ جاتے اور جا کر انصار کو نہ روکتے تو انصار اپنا امیر چن چکے تھے, اور اگر وہ اپنا امیر چن چکے ہوتے بعد میں پہلے خلیفہ حضرت علی بھی بن جاتے, تو فتنوں کا آغاز تو پہلے دن سے ہو جاتا. روکتا کون؟ میں کہتا ہوں سلام ہے ابو بکر تیری ذہانت کو, سلام ہے ابو بکر تیری بصیرت کو. تو اس پر تو شکر کرنا چاہیے ہے. اب بات رہی خلیفہ بننے کی, تو حضرت ابو بکر خلیفہ بننے نہیں گئے تھے, وہ تو ہنگامی طور پر ایسا ہو گیا. اور ہوا کیوں یہ بھی سن لو. جب آپ نے جا کر یہ جملے کہے اور آپ نے کہا عمر کی بیعت کرو, اور آپ نے کہا ابو عبیدہ موجود ہے, جلیل القدر ہیں, ان کی بیعت کرو, حضرت عمر نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے اس قوم سے بیعت لیتے ہوئے جس میں ابو بکر موجود ہو, تم سب ابو بکر کی بیعت کرو. اتنا کہنا تھا, انصار میں جتنے موجود تھے اٹھے, حضرت عمر نے ہاتھ رکھا, ان سب نے ہاتھ رکھا اور بیعت کر لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ارے خلیفہ ایک دن میں نہیں بن جاتا, لوگ کسی کی ذات پر ایک پل میں مطمئن نہیں ہو کسی کو امیر بنانا. ارے ان سب کے سامنے ابو بکر کی 53 سالہ زندگی تھی, ابو بکر کی یہ ساری زندگی ان کے سامنے تھی, نبی کے فضائل ان کے سامنے تھے, جو کچھ نبی نے بیان کیا ان کے سامنے تھا, اور یہ بھی ان کے سامنے تھا. حضور نے اپنی موجودگی میں جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے, یہ بتانے کے لیے تمہاری نمازوں کا امام میرے بعد اگر ابو بکر بنے گا تو تمہاری دنیا کا امام بھی میرے بعد ابو بکر ہی بنے گا.